بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید چینل زہرا وائس۔ پیدائش حضرت حوا اور شیطان کا دوبارہ جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم اور حوا کو ورغلانا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت اور فطرت کسی ہمدم اور مونس کی منتظر رہتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر سوائے ایک درخت کے اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ جب شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا گیا تو کینہ و حسد کی وجہ سے اس کے بدن میں شعلے سے لپکتے تھے، اور وہ اسی کوشش و تدبیر میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوائے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میرے دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے تم اور ہم ایک مکان میں رہتے تھے۔ میری تجھ سے یہ گزارش ہے کہ تو اپنے بازو پر بٹھا کر مجھے بہشت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا یہ بات تو سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر سانپ اس کو منہ میں رکھ کر جنت میں لے گیا۔ جب شیطان جنت میں داخل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے جا کر رونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ تب شیطان نے کہا کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم بہشت سے نکالے جاؤ گے اور اس بہشت کی تمام نعمتیں بھی تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو یہ باتیں جان کر بہت دکھ ہوا۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاتا ہوں، اگر تم اس درخت کا تھوڑا سا میوہ کھا لو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے جواب میں کہا یہ وہی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات قبول نہیں کی اور فرمایا میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے اکیلے میں حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ سانپ تو خاتم بہشت ہے، وہ بھی اس شیطان کے موافق گواہی دیتا ہے، لہٰذا پہلے میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، نہیں تو ہم دونوں بہشت کی تمام نعمتیں آرام و سکون سے کھایا کریں گے۔ اس درخت کا پھل کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو لباس سے محروم۔ جلدی جلدی آدم و حوا نے پتوں سے جسم کو ڈھانپا، گویا یہ انسانی تمدن کا آغاز تھا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ منع کرنے کے باوجود یہ خلاف ورزی کیوں کی۔ ادھر بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی قبول کی اور توبہ استغفار کی، لیکن وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق کی خلافت ادا کریں۔ اس لیے تقاضا حکمت ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ فیصلہ بھی سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک خاص وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن شیطان بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود تم اور تمہاری اولاد مختلف بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتاری گئی۔ ایک مدت کے بعد دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے ملے، اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا کہ ان دونوں نے اس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔